بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک من کفر. ہاں یہ 106 چلے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ. اور جو کوئی کفر کرے اللہ سے، منکر ہو جائے اللہ کا من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، کہ ناپسند ہو اور اس کا دل مطمئن ہو بالایمانی، ایمان پر، ولکن من شرح بالکفر صدرا، مگر کھول کر دل میں کفر ہو، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ اس میں کب کا واقعہ ہے یہ کہ جب مکے میں قریش بہت زیادہ جو اسلام لا چکے تھے ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمار اور ان کے جو والد اور والدہ تھی یاسر اور سمیہ، ان کو قید کر لیا تھا، اور اس میں صہیب، بلال، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب تھے. تو ہم کو تو پتہ ہے نا یہ آل یاسر کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا کہ جو ان کے والد تھے یاسر، ان کو بھی قتل کر دیے تھے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں طرف اونٹ گھوڑوں سے باندھ کے الگ مخالف سمت میں دوڑا دیے تھے، اتنی بری طرح ان کا قتل کیے تھے، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. اور تو باقیوں نے شہادت قبول کی، لیکن یہ جو تھے کفر بولنے سے انکار کر دیا. لیکن جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو انہوں نے کفریہ کلمات کہہ دیے تھے، ان کو خوف آ گیا تھا اور انہوں نے کفریہ کلمات کہہ دیے تھے، اور پھر بہت روتے دھوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے کفریہ کلمات کہہ دیے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو کوئی کفریہ کلمات کا ایمان لانے کے بعد مگر دل میں وہ ناپسند بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، ایمان پر ہو، تو اس کے لیے چھوٹ ہے. لیکن کہ دل میں بھی منکر ہے اور اس کا دل میں بھی اس کی کفر آ گیا، تب اللہ کا غضب ہے اور بہت دردناک غضب ہے. اب اس میں مسئلے کیا ہے کہ کب کفریہ کلمات کہیں گا. ایسا ہوتا نا کہ کفریہ کلمات کہہ دیا، کہ ایمان سے پلٹنے والی بات کہہ دیا، یا کوئی ایسا حرام کام بھی کر رہا ہے، وہ کب جائز ہے کہ جب اس کو معلوم ہو کہ قتل کیا جائے گا اور کرنے والا اس پر قادر ہے. یہ پتہ ہوگا کہ واقعی میں جو قتل کی دھمکی ہے وہ اس پر قادر ہے. اگر دھمکی دے رہا ہے کہ میں تیرا قتل کر دوں گا تو کفریہ کلمات کیا ہے یا کوئی اور حرام کام کر، اور وہ اس پر قادر بھی ہے، صرف خالی کھلی دھمکی نہیں ہے، تب نہیں تو اس پر پھر گناہ نہیں. اور اگر وہ دل میں وہ کر کے گیا رہا تو بہت بڑا اس کا تو ایمان سے گیا وہ، اور بیوی بھی حرام ہوئی، اس پر اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اگر اس نے کفریہ کلمات کہے. لیکن کہ اس قدر اضطراری کیفیت کہ اس کو معلوم ہے کہ قتل کرنے والا اس پر قادر ہے، تب وہ گناہ نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی حرام ہوگی. اور کیسا ہوگا نا جائز کب ہوگا کہ ایک تو اتنی زیادہ مجبور ہے کہ بہت دل اس کے سوا چاہ رہا ہی نہیں، اور دل کی کیفیت بھی دیکھنا پڑے گا اس میں کہ دل گوارا نہیں کر رہا. تو یہ دو باتیں ہیں کہ دل کی کیفیت بھی معنی رکھیں گے اور اس لیول کا اس پہ ٹارچر ہو رہا. اور اگر صرف دھمکی دے رہا ہے اور قادر نہیں ہے تو اس میں اس وقت وہ کفریہ کلمات سے رکیں گا. کہ صرف دھمکی دے رہا اور قادر نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ قدرت نہیں رکھتا وہ کوئی نقصان پہنچانے کی، لیکن قدرت رکھتا ہو کوئی عضو کاٹنے کی، کوئی اور چیز کی، تب. اور اسی طرح اور کون سے معاملات ہیں. اب یہ تو یہ والی کیفیت ہوگی، لیکن ان کو معلوم ہے نا نکاح، طلاق، رجعت، یہ چیزیں ایسی ہے کہ دل کی کیفیت نہیں دیکھی جائیں گی. اگر اس نے منہ سے کہہ دیا اور ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیا تو وہ واقع ہو جائیں گی. یہ تین چیزیں ہیں نا، طلاق، نکاح اور رجعت. اس میں دل کی کیفیت نہیں دیکھیں گے کہ میں نے تو غصے میں بول دیا، کہ میرے دل میں وہ دوسری پہلی دفعہ پلٹ کر آنا طلاق سے. تو وہ اس میں نہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرے دل میں تو ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت یہ دل کی کیفیت نہیں رہیں گی، اس وقت وہ چیز ہو جائیں گی، وہ نافذ ہو جائے گا حکم. ثم ہو گیا کیا یہ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ تمہیں محبوب رکھتی ہے، عزیز رہتی ہے دنیا کی زندگی آخرت پر. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ لوگ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہے،
لا جرم انہم فی الآخرہ، تو نہیں ظاہر ہوتی ان پہ آخرت ہم الخاسرون کی، خسارہ پانے والے۔ تو پہلی کیفیت تو ایمان والوں کی کہ جو اقرا ناپسندی نے دیدی میں جنہوں نے کہہ دیا، اور دوسری حالت کس کی بتانا کہ دل کھول کر جنہوں نے کفریہ کلمات کہہ دی، ان کے دل میں بھی تھا کہ کفر کر لے ہم، اور چھوٹے سے دھمکی پر دل میں بھی کفریہ کلمات کہہ دے، تو ان سب کے لیے یہ بات آ رہی ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب للذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، جب ان فتنے کے بعد، مصیبت کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، اور انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب بڑا غفور ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یوم یاتی کلو نفس تجادلا، اور جس دن آئیں گی کلو نفس، ہر ایک نفس پر، تجادلا، جھگڑا کریں گے، نفسہا، اپنے تئی، و توفی کلو نفس، اور پورا کیا جائے گا ہر نفس کے لیے، ما عملت وہم لا یظلمون، جو کچھ اس نے کیا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جب یہ حشر کے میدان کا، آخرت کے سوال و جواب کا، کہ جس دن ہر ایک نفس سے سوال کیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا جو بھی اس نے کیا، چاہے وہ اچھا ہو یا چاہے برا ہو، جو کچھ اس نے عمل کیا، عملت وہم لا یظلمون، اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اور بتلاؤ، مثال بیان کرو مثال اس بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنہ، کہ وہ تھے مطمئن، امن میں تھے، مطمئن تھے، یاتیا رزق، اور آتا تھا ان کے پاس رزق، رغدن، بہت زیادہ کشادگی سے، من کلی مکانی، ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، تو پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی، فاذاقها اللہ لباس جوئی، پھر ان کو چکھایا اللہ نے لباس سے، جوئی بھوک سے، والخوف خوف سے، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ مثال بیان کرو کہ ایک بستی جو اچھے سے رہتی تھی، اطمینان سے رہتی تھی، مطمئن رہتی تھی، ان کے پاس بے فراغت رزق آتا تھا، پھر انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو لباس سے، ان کو بھوک سے، اور ان کو خوف سے آزمایا، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کا بدلہ اللہ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے، کہ بہت زیادہ جو کفر میں مبتلا ہو گئے، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ پاک ایسا بھی کرتا ہے کہ اسی دنیا میں ان کو صلہ دے دیتا ہے۔ اب لباس کیا کیا آزمائش ہوں گی، ہے نا، ہم کو بھوک کی آزمائش تو سمجھ میں آ رہی، اور خوف کی بھی آزمائش، تو لباس کی کیا آزمائش ہے کہ لباس جس طرح بدن پر لازم ہے نا، لازم و ملزم ہے، اسی طرح بھوک اور خوف کیسا مسلط ہو جائے گا، ایسا لباس کی طرح مسلط کر دی جائے گی۔ لباس کے بغیر کبھی رہتا ہے کہ شخص، تو اس لباس کی مثال دی گئی کہ لباس کیسا لازم ہے نا، انسان پہنتا ہی ہے، اس طریقے سے جیسا لباس لازم ہے ویسا بھوک اور خوف ان کے اوپر لازم کر دیا جائے گا، اتنی تکلیف پہنچائی جائیں گی۔ اور دیکھو، ہم بھوک کی بات بھی سوچیں اور اطمینان کی بھی بات سوچیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ انسان، اگر ہم رات میں سوتے بھی ہیں تو ہمارے دل میں ایک اطمینان ہے نا کہ بھئی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ بمبارڈنگ ہو جائیں گی، کسی دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہے، تو ہمارا جو اطمینان ہے وہ دیکھا جائے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آج جہاں پہ جنگ کے حالات ہے، تو ان لوگوں کو سوچو کہ وہ لوگ کس حالت میں سوتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہ اٹھیں گے۔ تو یہ جو اطمینان بھی وہ اللہ کی طرف کا اتنا بڑا احسان ہے، کہ امن بھی احسان ہے اللہ کی طرف سے، اطمینان اور سکون جو ہم رات میں پاتے ہیں اور سوتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق کے آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پھر تم نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کو پکڑ لیا عذاب نے اور وہ ظالم تھے۔ اب اس میں جو قریہ کی بات ہوئی ہے، جو بستی کی بات ہوئی ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ ایک عام سی مثال ہے، یا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور ادھر مکے میں بہت زیادہ قحط نازل ہو گیا تھا، تو مکے والوں میں اتنا قحط تھا کہ ان لوگوں کے پاس مطلب مردار جانور اور کتے تک کھانے لگے تھے یہ لوگ، ان کے اتنا قحط آیا تھا، کئی سالوں تک قحط ہوا تھا، ان کے عورتیں بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ تو مکے کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ دیکھو کفر میں تھے وہ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ اپنے آپ کو رحمت کہتے ہو، تو مردوں، بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہم نے کیا ہے، تو آپ ہم کو مغفرت کی دعا کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی نہیں، ان کے لیے یہ اس کی قحط ہٹانے کی دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان لوگوں کے لیے سامان بھی بھجوایا کھانے کا، اور دعا بھی کی ان کے لیے، اور جبکہ وہ کفر کی حالت میں انہوں نے یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
ٹھیک ہے.